السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، صدق اللہ العظیم۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ جل شانہ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے اور ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ شمع رسالت کی پروانوں، پیارے آقا نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، جن پر ایمان لانے کے بعد قرآن مقدس کا یہ حکم ہے کہ ان کی تعظیم اور توقیر کی جائے، ان کا ادب اور احترام بجا لایا جائے، ان کا رسپیکٹ کیا جائے، احترام کیا جائے، اور جس نے احترام کیا، جس نے تعظیم کی، جس نے توقیر کی، جس نے ادب کیا، اللہ رب العزت نے اس کے مقام اور مرتبے کو اور بلند فرمایا۔ مگر ایسے بھی حضرات تھے جنہوں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں توہین کی، بکواسیں بکی، گستاخیاں کی، تو یاد رکھ لیجئے کہ ان کا نام و نشان تو دنیا سے مٹ ہی گیا، مگر قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن گئے، اور آخرت میں جو دردناک انجام ہوگا، جو بھیانک انجام ہوگا، تو اس کا تو اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا۔ محسن انسانیت سرکار دو عالم نور مجسم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی ذات گرامی کو اگر آپ دیکھیں کہ آپ اللہ کے محبوب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور جن کی وجہ سے یہ دنیا وجود میں آئی ہے، جن کی وجہ سے انسان کی تخلیق ہوئی ہے، اور آپ کا مشن کیا تھا؟ آپ دنیا کے اندر تشریف لائے تو آپ کا مشن یہی تھا کہ انسان راہ راست پر آ جائے۔ جو بگڑے ہوئے تھے، آپ نے نصیحتوں کے ذریعے آپ نے ان لوگوں کو راہ راست بتایا، اور وہ قوم جن کو زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں تھا، جن کو زندگی گزارنے کا سلیقہ نہیں تھا، آقا علیہ السلام نے زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ عطا فرمایا۔ حالانکہ جو قوم کی بھلائی کی خاطر طائف کی سرزمین پر جائیں اور جہاں جانے کے بعد آپ پر پتھر برسائے جائے، اس کے باوجود اس رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر قربان کہ آپ وہاں جانے کے باوجود بھی، اتنا ظلم سہنے کے باوجود بھی آپ انہیں دعائیں دیتے نظر آ رہے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ وہ رسول کی ذات کیسی رحمت بن کر آئی کہ جو پتھر مار رہے ہیں مگر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم انہیں دعائیں دیتے نظر آ رہے ہیں۔ وہ نبی جو دشمنان اسلام کی ایذاؤں اور تکلیفوں اور ان کی ظلم اور زیادتیوں کی وجہ سے بھی آپ انہیں بد دعائیں نہ دیتے ہو، آپ جو ہے ان کو دعائیں دیتے ہو، اس رسول کا عالم کیا ہوگا، ان کی ذات اور ان کی شخصیت کا عالم کیا ہوگا۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، وہ نبی جو کل قیامت کے دن اپنی امت کی سفارش کریں گے، وہ نبی جو دنیا کے اندر رہے، امت کی بھلائی کے خواہاں رہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جب اس دنیا سے جانے کے بعد قیامت کا وہ میدان ہوگا جہاں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا نہ ہوگا، ایسے ماحول میں اگر سفارش کرنے والی کوئی ذات ہوگی تو وہ ذات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوگی، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوں گی، اور وہ سفارش کریں گے۔ خداوند قدوس کی بارگاہ اقدس میں سجدہ ریز ہو جائیں گے اور اپنے غلاموں کو اپنے ساتھ جنت لے جائیں گے، غلاموں کی سفارش کرائیں گے،
غلاموں کی بخشش کروائیں گے، اور جب عالم یہ ہوگا کہ کوئی کسی کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، تو آپ اس سے اندازہ لگائیے اس رسول کی عظمت کا عالم کیا ہے، ان کی شان کا عالم کیا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اتنا ہی نہیں بلکہ جب سورج سوا نیزے پر ہوگا، پیاس سے لوگ ترس رہے ہوں گے، تڑپ رہے ہوں گے، زبان سوکھ کر کانٹا بن جائے گی، تو حوض کوثر سے جام نکال نکال کر بھر بھر کر پلانے والی اگر کوئی ذات ہوگی تو وہ ذات آقا دو جہاں نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کی ذات گرامی ہوں گی۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ اس آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کتنی بلند و بالا ہے۔ اب یہاں پر رہ کر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بعثت مبارکہ سے ہی ظالموں کا جو ہے سامنا ان کا ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں جس نے آپ کو طرح طرح کی، جب آپ کا سامنا ہوا تو ظالموں نے طرح طرح کی ایذائیں دی، تکلیفیں پہنچائی، پریشان کیا۔ تاریخ شاہد ہے کہ سب کے سب جن لوگوں نے حضور علیہ السلام کو ایذائیں پہنچائی یا تکلیف دی یا کسی بھی اعتبار سے اس میں انوالو رہے، یاد رکھ لیجئے وہ سب کے سب تباہ ہو گئے، وہ سب کے سب برباد ہو گئے۔ اگر آپ نہیں معلوم تو وہ حضرات جو گستاخیاں کر رہے ہیں، وہ حضرات جو بکواسیں بک رہے ہیں، وہ حضرات جو برائی کر رہے ہیں، وہ تاریخ کو پڑھیں کہ جنہوں نے بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے یا آپ کی شان میں ادنا سی توہین کی ہے، یاد رکھ لیجئے دنیا سے ان کا نام و نشان تک مٹ گیا اور عبرت کا نشان بن گئے ہیں، ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے۔ ہلاکی اور بربادی جو ہے ان کا مقدر بن گئی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جنہوں نے بھی حضور کو گالیاں دی، جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان میں توہین کی ہے، برا بلا کہا، وہ سب کے سب مٹا دیے گئے۔ کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے، بلکہ دنیا ان کو تھو تھو کیا کرتی کہ یہ کیسا ہے کہ جو محسن انسانیت ہو، جو آئیں تو ان کے آنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی رحمت اور کرم کی بارشیں فرما دیں، جن کے صدقے میں پوری دنیا بنی ہے، جن کے صدقے میں دونوں عالم بنے ہیں، جن کے صدقے میں ہر چیز وجود میں آئی ہے۔ یاد رکھ لیجئے وہ جان انسانیت جب تشریف لائے ہیں اور ان کے آنے پر اگر کوئی ان کو برا بلا کہے یا ان کی شان میں توہین کرے، یاد رکھ لیجئے وہ خود اپنا محاسبہ کر لے، وہ اپنے آپ کو خود دیکھ لے۔ مگر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس بات کو یاد رکھیں کہ جو سرکار کی توہین کرتا رہا ہے، یاد رکھ لیجئے اس کا نام و نشان مٹ گیا۔ اور یہ صرف اور صرف صحابہ کے زمانے کی بات نہیں ہے کہ صحابہ نے انتقام لیا ہو، صحابہ نے بدلہ لیا ہو، یا اس موقع پر کوئی ایسا معاملہ ہو گیا ہو اور ان کا نام و نشان مٹ گیا ہو، نہیں، بلکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ کسی زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے، ہر زمانے کے اندر جب جب کوئی حضور کی توہین کرے گا، حضور کی شان اقدس کے اندر ادنا سی گستاخی کرے گا، وہ کسی بھی زمانے میں ہو، کسی بھی وقت میں ہو، کسی بھی ساعت میں ہو، کسی بھی ملک میں رہنے والا ہو، یاد رکھ لیجئے جہاں جہاں بھی حضور کی بے حرمتی کی جائے گی یا گستاخی کی جائے گی یا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان اقدس میں نازیبا کلمات بکے جائیں گے، تو یاد رکھ لیجئے شان اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر گستاخی کی جائے گی تو یاد رکھ لیجئے اس ظالم اور اس بدماش اور اس گستاخ کو اللہ تبارک و تعالی ہلاک فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے برباد فرمائے گا، ذلت و رسوائی اس کا مقدر بن جائیں گی اور وہ دونوں جہان میں نامراد رہے گا، دونوں جہان میں ذلت و رسوائی کے دلدل میں وہ پھنستا چلا جائے گا اور رہتی دنیا اس کو لعنت کرتی رہے گی اور اللہ کا عذاب جو ہوتا رہے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اگر قرآن مقدس میں اگر آپ دیکھیں تو قرآن نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کرنے والے کا واقعہ نقل کر کے پوری انسانیت اور قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو اس بات سے آگاہ فرما دیا کہ جو کوئی بھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے بد زبانی کرے یا جو کوئی بھی آپ کی گستاخی کرے، یاد رکھے وہ ہلاک اور برباد ہوگا۔ اس کا اعلان خود قرآن کر رہا ہے، اللہ کی کتاب کرتی نظر آ رہی ہے، اللہ کا کلام کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں، اگر آپ کو دیکھنا ہے تو آپ قرآن مقدس کی سورہ مبارکہ کو پڑھیں، سورہ لہب کو، جس میں پورا کے پورا تذکرہ ابو لہب کے حوالے سے۔ ابو لہب کون تھا تو آپ کو اگر جانیں گے، اگر جو جاننے والے وہ جان جائیں گے کہ جو حضور علیہ السلام کی شان میں توہین کیا کرتا، حضور کی گستاخیاں کیا کرتا تھا، حضور علیہ السلام کی شان کو گھٹانے کی کوشش کیا کرتا تھا۔ جب وہ شخص جو آقا علیہ السلام کی شان میں توہین کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے پوری کی پوری سورت کو نازل فرما دیا، سورہ لہب نازل ہو گئی ہے۔ اور یاد رکھ لیجئے اس کے بعد کیا حال ہوا ابو لہب کا، یہ ہر کوئی جانتا ہے۔ اگر نہیں جانتے تو تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لے تو پتہ چل جائے گا کہ جس نے آقا علیہ
الصلاۃ و تسلیم کی دعوت کو ٹھکرایا اور آقا علیہ الصلاۃ و تسلیم کی شان میں توہین کی ہے تو یاد رکھ لیجئے اس ظالم ابو لہب کی گستاخی کی وجہ سے ذلت و رسوائی اس کا مقدر بنتی نظر آئی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے اور کہ وہ حضرات جو آقا علیہ السلام کی شان میں توہین کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، وہ اس سے عبرت حاصل کرے، اس سے سبق حاصل کرے۔ ایسا نہیں کہ اس نے اس موقع پر گستاخی کی تھی تو یاد رکھ لیجئے اس کا جواب دے دیا گیا، اور پھر اس کے بعد اب بعد میں کوئی گستاخی کرے گا تو پھر اس کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوگا، نہیں، بلکہ جس جگہ پر، جس زمانے میں، جس قوم اور جس ملک کے اندر اگر حضور کی گستاخی ہوگی تو یاد رکھ لیجئے اللہ کا عذاب اسے آ کر رہے گا۔ قرآن کریم میں کئی ایک ایسے مقامات ہیں جس میں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی گستاخی کرنے والوں کا انجام صریح طور پر موجود ہے، جن کی ہلاکت اور بربادی جو ہے خدا تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے جو ہے ان کے سامنے واضح انداز میں بیان فرما دی ہے۔ قرآن مقدس گواہ ہے کہ جب کفار مکہ نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابزادوں کے حوالے سے جب حضرت قاسم اور ساتھ ہی میں حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ مولا تبارک و تعالی عنہما کے انتقال کے بعد جب اس طریقے کی بکواسیں بکی تھی اور کہا تھا کہ اب آپ کا سلسلہ جو ہے ابھی آپ کی نسل نہیں بڑھے گی، اور اس طریقے کی جب بکواسیں بکی تھی تو قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ کوثر نازل فرما کر فرما دیا تھا ان شانیک هو الابتر۔ جو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان میں گستاخی کرتا ہے قرآن اس کا جواب دیتا نظر آتا ہے۔ تو یاد رکھ لیجئے کہ آقا علیہ السلام کی ذات یہ عظیم ذات ہے، آپ کا احسان ہے امت پر۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اگر دنیا میں نہ آتے تو یہ دنیا اور یہ دنیا کی ساری چیزیں، یہ ساری کی ساری چیزیں جو وجود میں آئی ہے یہ حضور کا صدقہ ہے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ جن کے صدقے ہمیں دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ ملا اور جہالت کی وادیوں سے لوگ ہٹ کر جو ہے اس طریقے سے آئے کہ وہ اپنی زندگی کس طریقے سے گزارے، یاد رکھے اس رسول کا صدقہ ہے یہ ساری کی ساری چیزیں جو وجود میں آئی ہے۔ اس لیے میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ حضور سے سچی محبت کرے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے سچا عشق رکھے، حضور کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے۔ جہاں قرآن مقدس میں اللہ نے حضور کی اطاعت کا حکم دیا ہے وہاں پر حضور کی تعظیم کا بھی حکم دیا ہے، حضور کی تکریم اور توقیر کا بھی حکم دیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کامیاب اگر ہونا چاہتے ہیں تو حضور کی اطاعت و فرمانبرداری کرے، اسی میں کامیابی ہے۔ حضور کا احترام کرے، اسی میں کامیابی ہے۔ حضور کی عزت کو بجا لائے، اسی میں کامیابی ہے۔ ورنہ قرآن مقدس کو اگر پڑھیں تو پتہ چل جائے گا کہ جنہوں نے حضور کی گستاخیاں کی ہے یاد رکھ لیجیے ان کا انجام بڑا بھیانک ہوا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو حضور علیہ السلام سے سچی پکی محبت کرتے رہیں اور اسی محبت کو عام بھی کرتے رہیں، دنیا کو بتاتے رہیں کہ محبت رسول کا انعام کیا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سرکار کی محبت میں جلائے اور سرکار ہی کی محبت میں موت نصیب فرمائے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحي القيوم واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔